اسلامک دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک عالمہ لڑکی کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی۔ اس کے بعد عالمہ بیوی نے جو کیا اسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے اسلامک دوستوں، حیدرآباد کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر لڑکے کی شادی ایک عالمہ لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے 2 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا، یعنی گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ دیکھ کر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اپنے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلواتے ہیں۔ میرا شوق ہے کہ ہمارا یہ بیٹا عالم بنے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے اسے عالم بنانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا افسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب انسان بنے اور ہمارا نام روشن کرے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھیں، دیندار تھیں، اس لیے اس کا شوق تھا کہ اس کا بیٹا عالم، حافظ یا قاری بنے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد 2 سال کا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بار بیوی پھر سے ضد کرنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک عالم بنائے گی، مگر ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے اور کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے اسکول میں پڑھائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت اور گزر گیا اور ان کے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اس بار بھی بہت ضد کی اور کہنے لگی کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکٹھا کر لو اور اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے۔ خیر اسلامک دوستو، جب ڈاکٹر صاحب کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے زوردار ضد پکڑ لی اور اس بار ڈاکٹر صاحب کو بیوی کی بات بھی ماننی پڑی اور اس بیٹے کو بڑا ہوتے ہی ایک اچھے سے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پہلے تینوں بیٹے دنیا کی پڑھائی کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری افسر بن گئے اور ان کا چوتھا بیٹا دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ، قاری اور عالم بن گیا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ میں گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے تینوں بڑے بیٹوں کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور آج جو اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہی ہیں، اور تمہارا چھوٹا بیٹا مولوی بن گیا ہے۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تمہارے بڑے بیٹے کے ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب اپنی عالمہ بیوی سے کہنے لگے تم نے اپنی مرضی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر بیوی نے کہا مجھے تو بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میرا فیصلہ غلط ہے، جبکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور غلط ہے اور میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ پھر بیوی کہنے لگی چلو میں آج آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا۔ آج میں آپ کو آپ کے چاروں بیٹے کا امتحان لے کر دکھاتی ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اگلے دن شام کے وقت میں بیوی نے اپنے بال بکھیر لیے اور تھوڑا دوپٹہ پھاڑ لیا اور اپنے چہرے پر 1-2 ناخن کے نشان مار لیے اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گئی اور رونے لگی اور اپنے شوہر کو گھر کے اندر ایک کمرے میں چھپا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا۔ گھر آ کر اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گیا اور پوچھنے لگا امی آپ کو کیا ہوا؟ تو امی نے بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا بڈھا اس عمر میں سٹھیا گیا ہے، کہاں ہے وہ ابھی دیکھتا ہوں۔ امی نے بتایا کہ ابھی وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا، آج دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ کس طرح سے تم کو مارتا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپے ہوئے سن رہے تھے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا تو ماں نے کہا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہہ کر گالیاں دے کر کمرے میں چلا گیا۔ دوستو ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے زمین نہیں
नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठाकर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई है, और यही नहीं, न जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि इतने में उनका चौथा बेटा, जो मौलवी बन गया था, वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से इस बारे में पूछने लगा। तो माँ ने उसे भी यही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाया कि अम्मी, आप अब्बू के सब कुछ हो। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ कह भी दिया है तो क्या हुआ? मैंने अब्बू को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए भी नहीं देखा। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। अम्मी जरा सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, अगर आज वो थोड़ी सख्ती के साथ पेश आया है तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है आज उनका दिमाग ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो, या फिर आपसे ही कुछ गलती हो गई हो। अम्मी जरा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार थी। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और यही नहीं बल्कि आपके कपड़े भी धोकर दिए थे। अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं और फिर वो उससे गले लगाकर रोने लगीं। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकले और उनके सामने आकर खड़े हो गए। फिर आलिमा बीबी ने अपने शौहर से कहा, अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत है या आपका फैसला? इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने इस बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बीबी ने अपने शौहर से कहा, ये आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, बीवी को शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है। प्यारे दोस्तों, आज डॉक्टर साहब को भी एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने दुनिया की डिग्रियां दिलवाई हैं, वो आज सब बेकार हैं। फिर वो सोचने लगे, काश मैंने अपने चारों बेटों को ये दीनी तालीम ही दिलाई होती। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।